السلام علیکم بچوں. جماعت ہشتم مضمون زبان دانی ماہ فروری کی مشقی بیاض لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو پیارے بچوں، جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں تمام ہی اساتذہ کے کسی نہ کسی طرح سے آپ تک جو ہے وہ نصاب کو مکمل کروائیں. تو مشقی بیاض بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو اس ماہ کی مشقی بیاض میں آپ کو آج پی پی ٹی کے ذریعے پیش کروں گی. تو چلیے دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، اس پی پی ٹی میں آپ کو ماہ فروری میں پڑھائے گئے سبق روبوٹ مشینی انسان اور جو غزلیں ہیں، غزل نمبر 2، غزل نمبر 4 اور غزل نمبر 5 کے سوالات آپ کو ملیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو دیکھیے کیا کرنا ہے. آپ کو آپ کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 1 حل کرنا ہے. تو سوال نمبر 1 آپ کا جو ہے وہ غزل نمبر 2، 4 اور 5 میں سے آپ کو ان کے جوابات ملیں گے. کتاب سامنے رکھ کر آپ کو کوشش کرنا ہے ان کے جوابات لکھنے کی. تو پہلا سوال ہے آپ کا کہ ذیل کے شعراء کی مشہور کتابوں کے نام لکھنا ہے. آپ کو کم سے کم 2 نام لکھنا ہے. پہلے ہے ادیب مالیگانوی، دوسرا ہے غنی اعجاز، تیسرے ہیں جگر مراد آبادی اور چوتھے ہیں اعجاز صدیقی. یہ آپ کو معلومات آپ کو جان پہچان میں جب آپ غزل نمبر 2، 4 اور 5 دیکھیں گے تو ان کی جو ہے وہ جان پہچان میں آپ کو معلومات کتابوں کے نام مل جائیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ دیے گئے الفاظ کے صحیح معنی کے آگے صحیح چوکون میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے. 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے نکت آ گئی، دوسرا ہے قوت عمل، تیسرا ہے عقبہ، چوتھا ہے ہمسائیگی. تو پیارے بچوں، آپ کو معنی اور اشارات آپ کی کتاب میں جیسے ہی آپ کا سبق ختم ہوتا ہے یا نظم ختم ہوتی ہے، غزل ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو معنی اور اشارات دیے ہوتے ہیں. ان معنی اور اشارات میں آپ کو ان کے صحیح جوابات حاصل ہو سکیں گے. اگر آپ یہ جوابات خود سے اگر آپ کو پتہ ہے اور ان کے آپ خود سے نشان لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ اگر کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی جواب حاصل نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنا ہے. کتابوں میں ہی ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد نظم سوال نمبر 3 ہے. یہاں پر اشعار آپ کو مکمل کرنا ہے. ایک مصرع دیا ہوا ہے، پہلا مصرع دیا ہوا ہے تو دوسرا مصرع نہیں ہے، اور اگر دوسرا مصرع دیا ہوا ہے تو پہلا نہیں ہے. آپ کو غزلیں دیکھ کر ان اشعار کو مکمل کرنا ہے. پہلا ہے قبول نہ کی زمانے کی پیروی میں نے. اس کے بعد کا دوسرا مصرع کیا ہوگا وہ آپ کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے. دوسرا ہے پہلا مصرع نہیں ہے، دوسرا مصرع ہے اپنا خون پسینہ کر. تیسرا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے تو دوسرا مصرع لکھنا ہے. چوتھے میں پہلا مصرع نہیں ہے، دوسرا مصرع یہ ہے یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو یہ اشعار مکمل کرنا ہے. سوال نمبر 4 ہے آپ کا ہم آواز الفاظ آپ کو لکھنا ہے. پہلا لفظ ہے خادمہ، دوسرا ہے خاتون اور تیسرا ہے مشقت. تو یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ ہشتم جماعت میں ہو، آپ کو ان الفاظ کے معنی انشاءاللہ پتہ ہی ہوں گے، تو آپ اس کو انشاءاللہ آسانی سے حل کر پائیں گے. سوال نمبر 5 ہے تر لاحقہ لگا کر 4 مرکب الفاظ آپ کو لکھنا ہے. جیسے میں ایک لفظ بول دوں خوب تر، ہے نا، تو خوب ایک لفظ ہے، اس کے آگے آپ نے کیا لگا دیا، لاحقہ کیا لگا دیا، تر. اس طرح سے آپ کو تر لگا کر 4 مرکب لفظ آپ کو لکھنا ہے. سوال نمبر 6 ہے دیے گئے واحد کی جمع لکھیے. پہلا لفظ ہے فعل، دوسرا ہے تاثر اور تیسرا ہے ماہر. سوال نمبر 7 ہے کہ درج جملوں کے زمانے پہچانیے. ٹھیک ہے، تو پہلا ہے جملہ یہ روبوٹ جلد ہی ٹی وی پر چیزیں پڑھے گا. دوسرا جملہ ہے روبوٹ کی قسمیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. تیسرا ہے کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا. تو اس طرح سے آپ کو یہ تینوں جملوں کی زمانے آپ کو لکھنا ہے. سوال نمبر 8 ہے آپ کا
کہ درج ذیل جملوں میں مناسب علامت اوقاف لگانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جیسے سکتہ ہے، فجائیہ ہے، سوال نشان ہے، واوین ہے، ٹھیک، سکتہ ہے، فجائیہ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح سے آپ کو جو یہ نشانات ہم نے سکھائے ہیں علامت اوقاف کے، وہ آپ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 جملے آپ کو دیے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے آپ کا کہ یہاں پر صحیح جواب کے آگے چوکون میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 الگ الگ قسم کے سوال ہیں جو غزل سے تعلق رکھتے ہوئے، جیسے تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ ناجے کے، اس در شعر میں تلمحی الفاظ آپ کو پہچاننا ہے اور اس کے آگے چوکون میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ دوسرا ہے نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھ کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں لب کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے آگے آپ کو چوکون میں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تیسرا ہے کوئی آپ کو ایک ایسا شعر لکھنا ہے جس میں صنعت تضاد آیا ہو، اس میں آپ کی کوئی قید و بند نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایسا شعر لکھ سکتے ہیں جس میں ضد والے الفاظ آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 10 ہے سائنس رحمت ہے یا زحمت، اس عنوان پر آپ کو اپنی رائے لکھنا ہے، جس میں آپ جو ہے وہ سائنس کے فائدے بتا سکتے ہیں اور سائنس کے نقصانات بتا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو خود یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ سائنس آپ کے لیے رحمت ہے، ہم سب کے لیے رحمت ہے یا زحمت۔ تو میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ ان کے جوابات لکھیں گے اپنی کاپی میں یا فل اسکیپ پر، ان کو حل کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس حد تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، اور ہمیں بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو جو بھی معلومات آپ کو اسباق یا غزلوں کے تعلق سے دی گئی ہے وہ آپ کو کس حد تک سمجھ میں آئی ہے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اپنی تدریس میں بھی جو ہے وہ اپنی تدریس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کر سکوں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ مشقی باز حل کریں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اور ضرور سے ضرور جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے یہ چیک کروائیں کرنے کے بعد۔ شکریہ، اللہ حافظ۔